جی کالنگ اٹینشن تھا جی پلیز جی سرور خان صاحب پلیز بسم اللہ الرحمن سر الرحیم. کالنگ اٹینشن تھا پلیز کوئی اور بات نہیں کر سکتا راج صاحب چونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس لیے اجازت دی جی سرور خان صاحب شکریہ جناب چیئرمین. پلیز منسٹر نے بھی پہلے ہی ریکویسٹ کی اس نے جانا بھی ہے جی جی سر سر مجھے کوئی جلدی نہیں, میں انتظار کر رہا ہوں. اگر کوئی کوئسچن نہیں یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے پھر کالنگ اٹینشن پہ باقی لوگ بھی بولیں گے اس طرح نہیں ہوتا نا جی کالنگ اٹینشن پہ پلیز جی منسٹر صاحب جی پلیز تھینک بسم یو اللہ الرحمن تھینک یو الرحیم. جج صاحب تشریف رکھیں. جناب چیئرمین, یہ دلخراش واقعہ 22 مئی 2020 بوقت 2:45 بجے واقعہ یہ پیش آیا. پی آئی اے کی فلائٹ نمبر 8303 اس نے 1:15 پہ لاہور سے ٹیک آف کیا. ٹوٹل 99 لوگ آن بورڈ تھے, جن میں 2 کاکپٹ کرو تھا, 6 کیبن کرو تھا اور باقی پیسنجرز تھے. بدقسمتی سے اس واقعہ میں 97 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اور خوش قسمتی سے, جو کہ بہت کم ہوتا ہے, 2 لوگوں نے سروائیو کیا اور آج الحمدللہ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. 95 باڈیز آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں, ڈسپیچ ہو چکی ہیں, ان کا بریل ہو چکا ہے. بھی نہیں ہوئی اور موجود ہیں لیکن انڈر پروسیس ہیں. 82 فیملیز کو بتاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے, لیکن کمپنسیشن کوئی کسی کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. کمپنسیٹ کرنے والی وہ پاک ذات ہی ہے, لیکن 1 ملین کی کمپنسیشن 82 فیملیز کو کر دی گئی ہے. ریمیننگ یا تو وہ لینے سے انکاری تھے یا کچھ کیسز میں فیملی ڈسپیوٹ بھی تھے. انجرڈ کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا اور جہاز جہاں سول آبادی پہ گرا, الحمدللہ اس سول آبادی کے 16 گھر تو متاثر ہوئے لیکن کوئی جان سے نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے جانیں محفوظ رکھیں, لیکن 3 بچیاں جو گھروں میں کام کاج کرتی تھیں وہ اس حادثے میں زخمی ہوئیں, وہ جلیں, جن میں سے ایک بچی کی موت واقعہ ہو چکی ہے. اسے بھی کمپنسیٹ کیا گیا اور جو زندہ ہیں انہیں بھی کمپنسیشن کے علاوہ گورنمنٹ ان کا ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی ہے. 16 گھر متاثر ہوئے ہیں, میں نے خود وزٹ کیا ہے جی. فرسٹ سٹوری, سیکنڈ سٹوری, گراؤنڈ سٹوری بھی ان کی بہت سارے گھروں کی ڈیمیج ہوئی. گاڑیاں جلی ہوئی میں نے خود دیکھی, دلی افسوس بھی ہوا. تمام ادارے افواج پاکستان, رینجرز, ایئر فورس کے لوگ, ایوییشن ڈویژن کے لوگ, پی آئی اے کے لوگ بر وقت پہنچے, لیکن سب سے زیادہ خراج تحسین کے مستحق وہ لوکل سول آبادی تھی, جنہوں نے زخمیوں کو, جو سروائیور ہیں اور جو بیچارے شہید ہوئے ہیں, ان کی لاشیں نکالنے میں ایک اہم رول ادا کیا. تو وہ سارے لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں. یہ واقعہ تھا جی, لیکن ہم نے کمپنسیشن کے لیے کہہ دیا کہ جن کے گھر جلے ہیں, جن کی گاڑیاں جلی ہیں, گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, اس کا سروے سول ایوییشن اتھارٹی بھی کروا رہی ہے, پی آئی اے بھی کر رہی ہے اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان سارے گھروں کو ریپیئر کروایا جائے گا, ان
کہ رہائشیوں کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، جن کی گاڑیاں جلی ہیں ان کی کمپنسیشن بھی ہوگی۔ فی الحال ایئرپورٹ ہوٹل میں 5 فیملیز رہائش پذیر ہیں، 24 ممبر ہیں، ان کے تمام قیامت و عام کا خرچہ بھی پی آئی اے برداشت کر رہی ہے۔ ڈیڈ باڈیز کلیکشن کے لیے جتنے لوائقین نے ٹریول کیا ہے انہیں فری ٹکٹس ہی دیے گئے ہیں اور فری رہائش بھی دی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن جو آج کی اس ایڈجرنمنٹ موشن بھی تھی، کالنگ اٹینشن نوٹس بھی تھا، اور جو مین کنسرن سامنے آیا جی وہ انویسٹیگیشن بورڈ۔ پہلا کویسچن رضا روحانی صاحب کا بھی یہی تھا، اور جنرلی بھی جتنی ڈسکشن ہوئی اس میں ایک عدم اعتماد کا اظہار، اور اس میں کہا گیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ کس حوالے سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ ایئر فورس ہمارا ایک کریڈیبل ادارہ ہے، ہمیں فخر ہے اپنے اس ادارے پہ، ہمیں ناز ہے اپنے اس ادارے پہ۔ 65 کو میں دیکھوں، 71 کو میں دیکھوں، 2 فروری کو میں دیکھوں، اس واقعات کو میں دیکھوں، جس طریقے سے اینٹ کا جواب پتھر سے ہماری ایئر فورس نے دیا، اور ایک کریڈیبل ادارہ ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ریلیٹیولی بہتر لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں۔ اور نوٹیفائی کرنے کے بعد امیڈیٹلی میں نے اس ٹیم کے سربراہ سے اور اس پوری ٹیم سے خود میٹنگ کر کے اور یہ بھی کہا کہ جو آپ کا ایک برم ہے اسے ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور یہ بات لازماً آئے گی کیونکہ چیزیں پولیٹیسائز ہیں، یہاں پولیٹکس ہوتی ہے، ہونی چاہیے، کرتے ہیں لوگ پولیٹکس، ہر چیز پولیٹیسائز ہے۔ یہ چیف ایگزیکٹو بھی ایئر فورس سے ہے اور انویسٹیگیٹنگ بورڈ بھی ایئر فورس سے ہے، تو آپ کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، لیکن مجھے اپنی اس ٹیم پہ بھرپور اعتماد ہے، اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی کہ انشاءاللہ تعالیٰ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی۔ کنسرن آپ کی اپنی جگہ، اور اسے مزید انشور کرنے کے لیے کہا گیا کہ سٹیک ہولڈرز، اس طرح بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے، پالپا بھی ہے، مختلف اینگل سے مختلف لوگوں نے مجھے بھی اپروچ کیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا اس ادارے کو کریڈیبلٹی تو ہے، لیکن اس انکوائری کو، اس انویسٹیگیشن کو کریڈیبل بنانے کے لیے انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو ہم نے خود خط لکھا کہ آپ ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے 2، ایک گراؤنڈ ہینڈلر ٹیکنیشین اور ایک پائلٹ، اور پائلٹ کس کا؟ A320 کا۔ دنیا میں سب سے بڑا فلیٹ A320 کس کے پاس ہے؟ ٹرکش ایئر لائن کا، اور اسپیسیفکلی ہم نے مینشن کیا اور اس میں وجہ بتائی کہ سب سے بڑا فلیٹ A320 ٹرکش ایئر لائن کا ہے۔ انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن اپنا رول پلے کرتے ہوئے ان میں سے کسی ایک سینئر ترین پائلٹ کو نومینیٹ کرے جو کہ اس انکوائری بورڈ کا حصہ ہو۔ 2 لوگ آپ نومینیٹ کریں تاکہ یہ انکوائری کریڈیبل ہو، فری ہو، فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور قوم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ سر اس میں کوئی شک نہیں، اور افسوس ہوتا ہے ٹوٹل 12 واقعات ہو چکے ہیں۔ ریسنٹ پاسٹ میں اگر میں دیکھتا ہوں تو 5 واقعات، اور میرے نزدیک بوجھا ایئر لائن کا کریش ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے، PIA کا ATR گرتا ہے، چترال سے اڑتا ہے، اویلیا میں کریش ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک، ایئر بلیو کا کریش ہوتا ہے، وہ بھی مرگلک کی پہاڑیوں میں، اور ریسنٹلی ایک کریش لینڈنگ ہوتی ہے بالکل اسی طرح گلگت میں، لیکن پیسنجرز محفوظ رہتے ہیں،
ATR डैमेज होता है। रिपोर्ट्स, असल तो चीज रिपोर्ट है। मैं तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। बर वक्त रिपोर्ट भी आज तक नहीं दी गई। हुकूमतें तो गुजरी, असेंबलियां मौजूद थी, पार्लियामेंट मौजूद थी, जमहूरियत मौजूद थी। 2016 में भी वाकया हुआ, 12 में भी हुआ, 11 में भी हुआ। ना रिपोर्ट्स हैं ना एक्शंस हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं। और मैंने कमिट किया था, मैंने कराची विजिट किया, सब कुछ देखने के बाद मैंने कौम से कमिट किया कि इंशाअल्लाह ताला, आज ये 22 मई का वाकया है, 22 जून पार्लियामेंट इन सेशन होगी और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में अबूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सर, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, बॉक्सेस, दोनों बॉक्स रिकवर हो चुके हैं। एक डाटा बॉक्स है और एक वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स में तमाम तर कन्वर्सेशन जो कॉकपिट में होती है और जो ATC के साथ होती है, वो तमाम रिकॉर्डेड है। और डाटा, जो एक्शंस आपने लिए हैं, जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है, लैंडिंग गियर लगा, लैंडिंग गियर नहीं लगा, लैंडिंग गियर खुला, लैंडिंग गियर नहीं खुला, इसमें कोई राय मैं भी नहीं दे सकता, इसमें कोई राय आप भी नहीं दे सकते, और इसमें कोई राय कोई भी नहीं दे सकता। फाइनल राय वही होगी जो इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड देगा। और उस बोर्ड में सिर्फ 3 पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर अफसरान नहीं, सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी एक सीनियर ऑनेस्ट रिलायबल अफसर मौजूद। इसमें सिर्फ एयरबस के A320 के नहीं इंजीनियर्स, इसमें फ्रेंच गवर्नमेंट, उनकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, इंजन बनाने वाले सेपरेट कंपनी है उसके लोग, और एयरबस के लोग, वो भी शामिल थे। और ये बॉक्स हमारे लोग और उन जॉइंटली जो टीम थी, इनकी कस्टडी में फ्रांस गए भी, इनकी कस्टडी में फ्रांस खुले भी, डाटा कलेक्शन भी हो गई और वो बॉक्सेस आ भी गए। इससे बड़ी रिलायबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कोई नहीं हो सकती कि डाटा बॉक्स भी मौजूद है, उसमें तमाम डाटा रिकॉर्ड है, जितने एक्शंस कॉकपिट के अंदर हुए हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए, और जितनी कन्वर्सेशन ग्राउंड स्टाफ से हुई या कॉकपिट के अंदर हुई। तो इंशाअल्लाह ताला जो सबसे बड़ा कंसर्न है, मेरी जिम्मेदारी भी यही है, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी भी यही है, और हमें हदायत भी यही है। रिपोर्ट भी आनी है, जिम्मेदारी भी फिक्स होनी है, और एक्शन भी होना है। ये मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिट कर रहा हूं, इस कौम के साथ, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के साथ, इन तीनों चीजों को इंश्योर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जितने में पॉइंट्स रज़ा रब्बानी साहब ने गो तो कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे, एक ही क्वेश्चन होता है मूवर की तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस हैं मैं सबका रिप्लाई दूंगा। जहां तक जो लेटर लिखा गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान की तरफ से, और जिस पे आपका एतराज था जो कि PIA को लिखा गया, और जिन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की इस इंक्वायरी पे, इसका नोटिस मैंने भी लिया और उनकी एक्सप्लेनेशन हमने भी कॉल कर दी। कोई हक नहीं रखते थे इंक्वायरी रिपोर्ट आने से पहले अपनी राय देने का, कोई भी शख्स। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी उन्हें जवाब देना होगा। CO की अपॉइंटमेंट बिल्कुल कानूनी तरीके से हुई, चैलेंज हुई, सिंध हाई कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट तक ये इशू आया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया। मैटर स्टिल पेंडिंग है विद सुप्रीम कोर्ट, सब जुडिस है, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन एयरफोर्स से उस शख्स का ताल्लुक है। एयरफोर्स एक रिलायबल, एक क्रेडिबल अदारा है, हम एयरफोर्स पे भी
اور اس شخص پہ بھی بھرپور اعتماد ہے کہ انشاءاللہ وہ ذمہ دار شخص ہے اور اپنی تمام تر مصروفیات، تمام تر فرائض انتہائی ذمہ داری کے ساتھ وہ ادا کرے گا۔ اسینشل سروسز ایکٹ کے بارے میں آپ نے بات کی۔ سر، میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے بھی اس داشت میں 35-40 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی اپنی سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا، ایک محنت کشوں کی کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں، ہمیشہ محنت کشوں کے رائٹ کے لیے لڑتا رہا، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنے میں عقب جانب بھی ہوں کہ ہم نے بے جا ان سی بی ایز کو، ان یونینز کو سپورٹ بھی کیا، اور وہ سی بی ایز یونینز اثر انداز بھی ہوئی اداروں پہ۔ سر، مجھے خود پتہ ہے، ماننا پڑے گا آپ کو، ڈیوٹیاں کس کے کہنے پہ لگتی تھیں؟ اس پائلٹ نے یہ فلائٹ کرنی ہے، یونین کا ایک نمائندہ ڈکٹیٹ کراتا ہے۔ کیبن کرو میں یہ ایئر ہوسٹس کی ڈیوٹی فلاں لنڈن کی فلائٹ پہ لگنی ہے، ہیتھرو پہ لگنی ہے، گیٹ وک پہ لگنی ہے۔ یونین کا تو یہ کام نہیں۔ ریکارڈ میں ہے رضا رومانی صاحب، 10 سالوں میں 11 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوئے ہیں، اور یونینز کے کہنے پہ تبدیل ہوئے ہیں۔ جب یونینز کے کہنے پہ ہاں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں پٹواری کے کہنے پہ ڈی سی تبدیل ہوتے رہے، کمشنر تبدیل ہوتے رہے۔ پٹواری بیٹھ کے کہتے تھے اوے ڈی سی کیڑا لوائیے، کمشنر کیڑا لوائیے، تو یونین والے بھی بہ کے ڈسکس کرتے سن کہ چیف ایگزیکٹو کیڑا لوائیے۔ تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے، ادارے اس طرح پولیٹیسائز ہوں گے، اداروں میں میرٹ ڈی میرٹ نہیں دیکھا جائے گا، تو پھر اداروں کا حال یہی ہوگا۔ آج پی آئی اے بھی سسک رہا ہے، بلک رہا ہے۔ 482 ارب کا مقروض پی آئی اے میں نے لیا ہے، 4 بلین کا منتھلی اس کا خسارہ ورثے میں ملا ہے۔ تو سر، اس پی آئی اے کو اٹھانا ہے، اسے 60s میں لے کے جانا ہے، 50s میں لے کے جانا ہے، 70s میں لے کے جانا ہے۔ کمٹمنٹ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، اور ایمان بھی ہے کہ نیت ٹھیک ہو تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو کے رہتی ہیں۔ اس ادارے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ سر، ہم سے پہلے پچھلے دور میں سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، ڈگریاں چیک، سرکاری افسران کی، پولیٹیشن کی ڈگریاں چیک کروائیں، پائلٹس کی ڈگریاں جیلی نکلیں، گراؤنڈ ہینڈلرز کی ڈگریاں، ٹیکنیشنز کی، مکینکس کی، انجینئرز کی ڈگریاں جیلی نکلیں۔ 546 لوگ ڈسمس فرام سروس ہوئے، سپریم کورٹ گئے، ریویو پٹیشن دائر کی، وہ ڈسمس ہوئی۔ سر، صرف یہ نہیں، پیسے دو، لائسنس گھر آ جاتے، ڈرائیونگ لائسنس، ایل ٹی وی او، ایچ ٹی وی او۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوا ہے، لائسنس بھی جیل لی۔ سر، جس ملک میں سیاست اتنی اثر انداز ہو جائے اداروں پر، ان اداروں کا حال یہی ہوتا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ وہ بھی انکوائری میں کروا رہا ہوں، اور وہ بھی رپورٹ دوں گا اس معزز ایوان کو بھی، نیشنل اسمبلی کو بھی، کہ کس دور میں ہوئے، کس کے کہنے پہ ہوئے، کیسے ہوئے۔ کہ سر، ہمارے دور میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا، میرٹ سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک تحفے میں، ورثے میں ہمیں ملی ہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے لیے ضروری تھا۔ اب بھی جو آپ کی الیکٹڈ سی بی ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ جو چھوٹی موٹی بارگیننگ ایجنٹس تھے، ٹھیک ہے، اسینشل سروسز کے وہ ڈکٹیٹ نہ کرائیں، آخر اداروں کو ہم نے چلانا ہے۔ ہاں، جہاں وائلیشن ہو رہی ہے سروس رولز کی، سر میں تو
ایک عام آدمی، میں خود بھی ایک عام آدمی ہوں، ایک عام آدمی سے لے کے ڈیلی غریب سے غریب آدمی سے لے کے ٹاپ مین تک ملتا ہوں. وہ میرے بھائی میری بہن شیری رحمان کے پاس آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، اپوزیشن کے باقی صاحبان کے پاس آ سکتے ہیں. اس ادارے کو میں دیکھ رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے. مجھے بھی آ کے اپنے کنسرن مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی غلط ہو رہا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، غلط ہو رہا ہے، اسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی میری ذمہ داری ہے. میں انہیں ملوں بھی، انہیں سنوں بھی اور ان کے کنسرن ایڈریس بھی کروں. کبھی کسی نے ملنے کی کوشش نہیں کی، مل کے مجھے بتاتے. اگر پالپائی یا جو بھی لوگ متاثرہ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، بتاتے ہو، یقیناً ان کے کنسرن بھی ہم ایڈریس کرتے. تو سر، انکوائری رپورٹ کے بارے میں کہہ چکا ہوں. پرائیویٹائزیشن اپروو ہوئی راج صاحب 91 میں. کتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے؟ 174. ہم نے ابھی تک کوئی نہیں کیا. کتنے میں ہوئے؟ 576 بلین میں. پالیسی کیا تھی؟ کہ جو قرضے ہیں ہم نے وہ اتارنے ہیں. جو سک یونٹس ہیں وہ بیچ کے ہم نے قرضے اتارنے ہیں. قرضے اتارے نہیں گئے، قرضے بڑھائے گئے. سک یونٹس نہیں، منافع بخش یونٹس بیچے گئے. اور پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ تھی پی آئی اے. لسٹ آج بھی ہے، وہ لسٹ میری بنائی ہوئی نہیں ہے، پچھلی گورنمنٹس کی بنائی ہوئی ہے. ہم نے اس لسٹ سے نکالنا ہے پی آئی اے کو اور اسے اٹھانا ہے اور اسے لے جانا ہے 60s میں، 50s میں، 70s میں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے. اور اس کے لیے 3 میئرز ابھی نیشنل اسمبلی میں بھی میں اس پہ بات کر کے آیا ہوں، اور اتفاق سے میرے ایک اپوزیشن کے دوست نے 7 سوال دیے تھے، 7 تجاویز دی تھی. اچھی بات. ہمارے ہاں تو ہمیشہ تنقید برائے تنقید ہی ہوتی ہے، تعمیری تنقید نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے 7 کوسچن مجھے دیے اور 7 کے ساتھ میں نے ایکسیپٹ کیے. اور 8واں میں نے خود انہیں، یہ جو انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو جو خط لکھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ منوان تسلیم، ان پہ ایکشن. اور 8واں یہ میں اضافی، اس میں بنیادی طور پہ جتنے ایگزسٹنگ پائلٹس ہیں، جیسے میں نے کہا جیلی ڈگریاں بھی ہیں، جیلی لائسنسز کے کیسز بھی چل رہے ہیں، دوبارہ بلا تفریق. اور اس میں بھی ہماری بدنیتی نہیں سمجھیے گا، دوبارہ ان کی سکریننگ، ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹس، فزیکل چیکس، ان کی کوالیفیکیشنز، یہ دوبارہ ہم نے دیکھنی ہے. تو جب دیکھنا شروع کیا تو پھر بھی تھوڑی چیخ و پکار ہوگی، لیکن یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس ادارے کو اٹھانا ہے، اس کی ساتھ بحال کرنی ہے. یہ ہمارا قومی ادارہ ہے. اور اسی طرح جاز، ان کے بھی جو انٹرنیشنل چیکس ہیں وہ انٹرنیشنل چیکس ہوں گے، اور جو ڈومیسٹک چیکس ہیں اسپیشلی ان سارے جہازوں کے، وہ چیکس بھی ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیکس، ان کے شیڈول، ان کی ایک لاگ بکس ہوتی ہیں اور ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ پبلک پراپرٹی بھی ہوتے ہیں. تو ہم اسے پبلک بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ان دونوں چیزوں کو اس ادارے کی ساکھ بحال کرنے کے لیے. تو بس میں نے مختصراً یہی کہنا تھا. اگر مزید کسی دوست کا کوئی کویسچن ہو تو انشاءاللہ تعالی 22 جون کو عبوری رپورٹ جو ہے، اور صرف اپنے اس حادثے کی نہیں، پچھلے ان حادثوں کی جن کی رپورٹس پچھلی حکومتیں بھی نہیں شائع کر سکیں، وہ رپورٹس بھی ہم شائع کریں گے انشاءاللہ. The calling attention notice is disposed of.